السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ جوانی کی عبادت لذت کی ہے اور بڑھاپے کی عبادت مجبوری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ہر کوئی سویا ہوا ہو اور جوان اٹھ کر وضو کرے اور مصلی بچھا کر تہجد پڑھے تو رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نوجوان کی توبہ پسند ہے۔ جب چڑھتی جوانی ہو، طاقت ہو، گناہ کرنے کی پوری قوت ہو، لیکن پھر بھی وہ توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس کا یہ عمل پسند ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی تو اللہ تعالیٰ بروز محشر اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہے جس کے مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک نوخیز ایماندار ولی اللہ کی بات سناؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے ایک جادوگر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اسے جادو بتاتا اور اس پر وہ حکومت کرتا۔ اب جادوگر چونکہ بوڑھا ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ، میرے پاس کوئی نوجوان بھیج، کوئی پتہ نہیں میں کب مر جاؤں۔ اس پر بادشاہ نے اپنی رعایا میں سے ایک زیرک نوجوان جو نہایت ذہین، فطرت مزاج اور سمجھدار تھا، اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جادو سیکھنے لگا اور وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اب جب بچہ جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی بیٹھا تھا جو انجیل بھی جانتا تھا۔ وہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام سے آگاہ کرتا۔ اس بچے نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ گفتگو بڑھنے لگی تو اس سے راہب کی باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس راہب نے اس بچے سے ایک دن پوچھا، تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے؟ اس پر اس بچے نے بتایا کہ میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ اس پر راہب نے کہا کہ تو دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک وقت آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مسلمان کیسے ہوا؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں تجربہ کر کے مسلمان ہوا ہوں۔ میں اب تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس جاتا اور باقی کا سارا وقت اس راہب کے پاس گزار دیتا۔ ایک دن میں جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا رستہ روکے کھڑا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے، اور میں نے وہ پتھر اس سانپ کو مارا، لیکن وہ سانپ نہیں مرا۔ اب اسے ایک چھوٹا پتھر اٹھایا اور اب کہا، اے اللہ، اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب وہ پتھر اس سانپ کو مارا اور وہ مر گیا۔ اب میرے دل نے گواہی دی کہ دین کی باتیں سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں سچی ہیں، اور اب میں مسلمان ہو گیا۔ اور اب میں سارا وقت اس راہب کے پاس گزارنے لگا، جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ جب بھی بچہ اسے پوچھتا ہے کہ تو اتنا وقت کہاں گزارتا ہے تو وہ بات کو گول مول کر دیتا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی، توانائی پیدا کر دی، روحانیت پیدا کر دی۔ اب جو بھی بیمار اس کے پاس آتا وہ اس کے لیے دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا کر دیتا۔ اسی طرح بادشاہ کا ایک درباری تھا، کوئی بیماری آئی اور وہ نابینا ہو گیا۔ اس نے بہت علاج کروایا لیکن کچھ نہ ہوا۔ کسی نے اسے اس نوجوان کا پتہ بتایا، وہ اس کے پاس گیا۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ شفا تو ہو جائے گی لیکن کلمہ پڑھنا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی ہونا پڑے گا اور دین پر عمل کرنا ہوگا، اللہ شفا دے دے گا۔ تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تم مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے شفا دے دو۔ جس پر اس نوجوان نے کہا کہ شفا میں نے نہیں دینی، شفا تو اللہ نے دے دینی ہے۔ اب اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو شفا دے دی۔ اب وہ درباری بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسے شفا ملی؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے شفا دے دی۔ چونکہ بادشاہ اپنے آپ کو منواتا تھا، معاذ اللہ کہنے لگا، میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا، وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ اس نے کہا، نہیں، میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، اسے ستایا اور اسے اس بچے کا پتہ پوچھا۔ اب اس نوجوان کو بلایا گیا اور اس سے اس راہب کا پتہ پوچھا گیا اور راہب کو بھی بلوایا گیا۔ اب راہب کا بھی قتل ہو گیا اور نبینے کا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گراؤ تاکہ یہ مر جائے۔ وہ سپاہی بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اب بچے نے وہاں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے لیے اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔
اس نے یہ دعا مانگی، اتنے میں جتنے بھی لوگ بھی ساتھ آئے تھے وہ سب زمین پر گرے اور مر گئے۔ اب بچے سیدھا بادشاہ کے پاس واپس گیا اور کہنے لگا، لو بھائی، میرے رب نے مجھے بچا لیا، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس پر بادشاہ نے دوبارہ سے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے دریا کے بیچ لے جاؤ اور دھکر دے دو۔ وہ سب لوگ کشتی میں بیٹھے اور دریا کے بیچ جا کر جب اسے دھکا دینے لگے تو اس نوجوان نے دوبارہ سے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، یا اللہ، میرے لیے نہیں، اپنے لیے اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ اسی دوران ایک طوفان آیا، جتنے سپاہی ساتھ تھے سب ڈوب کر مر گئے۔ اب وہ بچہ دوبارہ سے اٹھا اور بادشاہ کے پاس گیا اور دوبارہ سے کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، میری جان تجھ سے کیسے چھوٹے گی؟ جس پر وہ نوجوان کہنے لگا، تو مجھے درخت کے ساتھ باندھے اور سارے ملک کو بلا اور لوگوں کو اکٹھا کر اور مجھے تیر مارنا، میں بتاؤں گا کیسے مارنا ہے اور میں مر جاؤں گا۔ اب بادشاہ نے سب کو بلایا، مجمع اکٹھا کیا اور سارا ملک باہر آ گیا۔ اسے اس درخت کے ساتھ باندھا گیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، لوگوں، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں مرا، اور اب میں اسے بتانے لگا ہوں میں کیسے مروں گا۔ جب یہ تیر مجھے مارے تو ساتھ میرے رب کا نام لے، میں مر جاؤں گا۔ میں ویسے نہیں مروں گا، میں اپنے رب کے نام پر مروں گا۔ اس پر بادشاہ نے اللہ کہہ کر تیر مارا اور تیر نشانے پر لگا اور بچہ مر گیا۔ یہ دیکھا جتنا مجمع کھڑا تھا سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح یہ تھی ایک نوجوان ولی اللہ کی کہانی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ بروز محشر اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اس کی جوانی ہوتی ہے۔ بوڑھا ہو کر تو شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں، کیا پتہ بڑھاپا نصیب ہی نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر اپنی جوانی رکھ دیں۔